السلام علیکم ناظرین، یہ ملک مصر کا ایک بڑا تاجر تھا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، البتہ ایک چیز ایسی تھی جس نے اس سے زندگی کا سکون چھین لیا تھا۔ زندہ رہتے ہوئے بھی کھانے پینے کی لذت سے بہت حد تک محروم تھا، کیونکہ وہ معدہ کی بیماری میں مبتلا تھا۔ درد کی شدت سے وہ ہمیشہ پریشان رہتا۔ اس نے آپریشن کروایا، علاج کا کئی ایک طریقہ اپنایا، لیکن اس کے درد میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ دوائیوں کا ایک تھیلا اس کی گاڑی میں ہمیشہ اس کے پاس رہا کرتا تھا۔ ایک دن افسردہ دل کے ساتھ صبح کے وقت وہ گھر سے باہر نکلتا ہے اور بغیر کسی ہدف اور ٹارگٹ کے اس کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ اسے اپنی منزل کا خود ہی پتہ نہیں۔ وہ دریائے نیل کے کسی ایک طرف جہاں کاشتکاری ہوتی ہے اپنی گاڑی کو روک دیتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ ایک کسان چٹائی بچھائے کچھ کھانے کی تیاری میں ہے۔ مصری کاشتکاروں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ طبیعت کے بڑے نرم دل، صاف دل اور سادگی پسند ہوتے ہیں۔ اس کسان کے دسترخوان پر ٹماٹر، دال، کھیرا، روٹی اور چائے وغیرہ کا کچھ سامان ہوتا ہے۔ جب یہ تاجر اس کے پاس گاڑی روکتا ہے تو یہ کسان دوڑ کر اس کے پاس آ جاتا ہے اور بڑے جوش کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہوئے اسے اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے سامنے ٹماٹر پیش کرتے ہوئے اسے کھانے کو کہتا ہے۔ تاجر کو پتا ہے اگر کھائے گا تو اس کے معدہ میں درد ہوگا۔ یہی سوچتے وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے۔ کسان کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر آپ اسے کھائیں، میں نے اسے اچھی طرح صاف کیا ہے۔ چنانچہ وہ تاجر ٹماٹر کھا لیتا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس کے معدہ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ زمین پر لوٹ پوٹ کرنے لگتا ہے۔ کسان یہ دیکھ کر پریشان ہو کر اپنے گھر والوں کو بلاتا ہے اور اسے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اسے بستر پر لیٹنے کو کہتا ہے اور تاجر کے اشارہ کرنے پر اس کے تھیلے سے دوا نکال کر اسے کھلاتا ہے اور پھر تاجر کو نیند آ جاتی ہے۔ جب رات آتی ہے اور تاجر کی نیند کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ کسان ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ، جو میرے اور تیرے درمیان ہے اس آدمی کو شفا یاب کر دے۔ 3 مرتبہ یہ دعا کرتا ہے۔ بعد میں تاجر اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون سی بات ہے تو تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہے جس کا واسطہ دے کر اللہ سے میرے لیے شفا کی دعا کر رہے تھے۔ پہلے تو کسان بتانے سے کتراتا ہے، لیکن تاجر کے اصرار پر وہ اپنے ماضی کی کہانی سناتا ہے۔ کسان کہتا ہے کہ میں جوانی میں مزدوری پر دوسروں کے کھیت میں کام کرتا تھا تاکہ پیسہ جمع کر کے شادی کر سکوں۔ اس وقت میں نے 38 مصری سکے جمع کر لیے اور اس وقت مصری سکے کی بڑی قیمت ہوتی تھی۔ کسان کہتا ہے کہ میرا ایک پڑوسی تھا جسے مصری نظام کے مطابق فوج میں خدمت انجام دینا ضروری تھا۔ فوج میں جانے سے پہلے اس نے شادی کی اور پھر فوج میں شامل ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کے یہاں 2 جڑواں بچوں کی ولادت ہوئی، لیکن ولادت کے بعد بچوں کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب ان دونوں یتیم بچوں کی کفالت ان کے نانا کے کندھوں پر آ گئی۔ ان کے پاس اتنا پیسہ نہ تھا کہ کسی دائیا کو مزدوری پر رکھ لیتے تاکہ بچوں کو دودھ پلا سکے۔ میں ہمیشہ ان بچوں کے رونے کی آوازیں سنتا۔ ایک دن میں کام سے واپس آ کر پڑوسی کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ان بچوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ شاید وہ بوڑھا باہر کسی ضرورت کے لیے گیا تھا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ گھر کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور اسی وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ میرے پاس جو پیسے ہیں وہ ان یتیم بچوں پر خرچ کروں گا۔ چنانچہ شہر جا کر میں ان بچوں کے لیے کپڑا، بستر، کمبل اور ضرورت کا سارا سامان خرید لایا اور ان کے گھر کے گیٹ کے باہر رکھ دیا۔ باہر سے جب وہ بوڑھا شخص آتا ہے تو سامان دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ خوب دعائیں دیتا ہے۔ سامان ملنے کے باوجود بچوں کے رونے کی آوازیں بدستور مجھے سنائی دے رہی تھیں۔ میں جب گھر آ گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس کی ان یتیم بچوں کو ضرورت ہے، جو مجھ سے چھوٹ رہی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ رات میں ایک شخص میرے خواب میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رسی لو اور اس سے دودھ دینے والی بکری کو اپنے پڑوسی کے گھر باندھ دو۔ جب بیدار ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس گھر میں 2 یتیم بچے ہیں جنہیں دودھ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ جو پیسہ بچا ہوا تھا اسے لے کر بازار گیا اور ایک دودھ دینے والی بکری اس کے بچوں کے ساتھ خرید کر گاڑی والے کو دی کہ یہ بکری فلاں صاحب کے گھر پہنچا دو۔ اگر پوچھیں کہ کس نے دیا ہے تو کہہ دینا کہ کسی صدقہ کرنے والے کی طرف سے ہے۔ کسان کہتا ہے کہ ایک زمانہ تک میں اس بوڑھے شخص کو بکری دینے والے کے حق میں دعائیں کرتے ہوئے سنا۔ کسان کہتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد میں نے جب بھی دعا کی کہ یا اللہ، جو میرے اور تیرے درمیان ہے میری فلاں ضرورت کو پورا فرما، میری فلاں مصیبت کو دور کر دے، تو اللہ نے میری دعا ضرور قبول فرمائی۔ اور آج میں نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے، اللہ تمہیں ضرور شفا دے گا، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں کسان کے واقعے کو ایسے ہی سن کر اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ جب میں گھر پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری حالت بہتر ہو رہی ہے، مجھے اپنے اندر سکون کا احساس ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں ڈاکٹر سے ملنے چلا گیا۔ جب میں نے ڈاکٹر سے میرا معدہ چیک کرنے کو کہا، جب ڈاکٹر نے میرا معدہ چیک کیا تو کہا کہ تمہیں کچھ نہیں، معدہ سلامت ہے، تم کھا پی سکتے ہو۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ اب میں زندگی کی لذت کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ اس نیک کسان کی دعا کا ثمرہ ہے جو اس نے میرے لیے کیا تھا۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے گاڑی نکالی اور اس کسان کا رخ کیا۔
اس کے پاس پہنچ کر میں نے اس کے سر اور ہاتھوں کو بوسہ دیا اور کہا، یا اے میرے چچا، اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور مجھے شفا یاب کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مجھے آپ بتائیں، میں ایک بڑا تاجر ہوں، میں آپ کو کیا دوں جس سے آپ کو فائدہ پہنچے؟ کسان نے کہا، میرے پاس سب کچھ ہے، ہاں کچھ فقیر ہیں، تم ان کی مدد کر سکتے ہو، میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ اس کے بعد اس تاجر نے کسان کے بتائے ہوئے فقراء کی خوب مدد کی، ان کا وظیفہ مقرر کیا اور انہیں اپنی کفالت میں لے لیا، اور یہ سب کچھ صرف اس نیک کسان کی برکت کے نتیجے میں ہوا۔ ناظرین، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی مالدار ہو اور نیک بھی ہو، لیکن آپ کو ایسے بہت سے فقیر مل جائیں گے جن کی نیکی اور تقوی دوسروں پر ظاہر نہیں ہوتی، وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دعائیں لیتے رہا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ہو سکتا ہے کہ ان کی صرف ایک دعا کے نتیجے میں آپ کی پوری زندگی بدل جائے، آپ کو نیکی اور خیر کی توفیق مل جائے۔ پھر اس نیک کسان کو دیکھیں جو اپنی ساری جمع پونجی کو یتیموں پر خرچ کر کے اللہ کے یہاں مقبول بن گیا۔ آپ کو یہ بتانے کی بالکل ضرورت نہیں کہ سماج کے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے اور ان کی کفالت کا بدلہ اور صلہ اللہ تعالیٰ کس کس انداز میں دیتا ہے۔ کوئی شخص اللہ کے دربار میں یوں ہی مقبول دعا والا نہیں بن جاتا، اس کے پیچھے اس کی قربانی ہوتی ہے، اس کا خلوص ہوتا ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے کا اس کے اندر جذبہ ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ بھی اللہ کے یہاں مقبول بن جائیں اور آپ کے ذریعے سماج کو فائدہ پہنچے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔